وزارت داخلہ نے قومی اسمبلی کو ملک کے بڑے تعلیمی اداروں میں منشیات کی فروخت اور استعمال سے متعلق اہم تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہے۔ ایوان کو بتایا گیا کہ ملک بھر میں جاری سروے 2026 میں مکمل ہوگا، جو یونیورسٹیز اور کالجز میں منشیات کے رجحان کی مکمل تصویر دے گا۔ وزیر اعظم ہاؤس اور جی ایچ کیو کی ہدایت پر اے این ایف نے اب تک 263 یونیورسٹیز میں 369 آپریشنز کیے، جن میں 1427 کلو گرام سے زائد منشیات ضبط کر لی گئی۔ ان کارروائیوں کے دوران 426 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ٹی برآمدات کو $30 ارب تک پہنچانے کے لیے جامع لائحہ عمل پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزارت آئی ٹی نے گزشتہ سال $3.8 ارب برآمدات کا ہدف حاصل کیا، جس پر وزیر اعظم نے تحسین کا اظہار کیا۔ اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے معیشت کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے۔ این آئی ٹی بی کے بنیادی ڈھانچے کو از سر نو منظم کرنے اور مارکیٹ سے بہترین افرادی قوت بھرتی کرنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ وزیر اعظم نے خواتین اور نوجوانوں کے لیے قائم آئی ٹی سینٹرز اور ڈیجیٹل یوتھ ہب کو خوشائند قرار دیا۔ صوبائی وزیر توانائی سید ناصر شاہ نے تھر پارکر کا دورہ کرتے ہوئے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تھر فاؤنڈیشن ہسپتال، پریم نگر اور اینگرو اسکول کا بھی دورہ کیا، جہاں تعلیمی اور طبی سہولیات کو سراہا۔ ناصر شاہ نے انڈس ہسپتال کے فیز 2 کا افتتاح کیا اور جدید طبی سہولیات کو قابل تعریف قرار دیا۔ انہوں نے ٹی سی ایف اینگرو اسکول کے طلباء کی نمایاں تعلیمی کارکردگی کو خوشائند قرار دیا۔ ترجمان کے مطابق وزیر توانائی تھرکول بلاک 1 اور 2 کا بھی دورہ کریں گے، جہاں الیکٹرک ڈمپر اسٹیشن کا افتتاح اور فیز 3 پر بریفنگ بھی دی جائے گی۔ بھارت کی مودی سرکار ایک بار پھر خطے کو جنگ کی طرف دھکیلنے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ بھارتی وزارت دفاع نے 87 مسلح ڈرونز، 110 سے زائد براموس کروز میزائلز اور دیگر جنگی سازو سامان کی خریداری کی منظوری دے دی ہے، جس کی مالیت 67,000 کروڑ روپے ہے۔ دفاعی اپ گریڈ میں نیوی کے لیے خود مختار جہاز، ایئر فورس کے لیے ماؤنٹین ریڈار اور S-400 سسٹم کی مینٹیننس بھی شامل ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ لیبیا کے راستے انسانی اسمگلنگ میں ملوث نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ عادل عرف شیر خان چارسدہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ ایف آئی اے پشاور زون نے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کے دوران مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ عادل عرف شیر خان واٹس ایپ کے ذریعے شہریوں سے رابطہ کرتا تھا اور جعلی ویزے فراہم کرتا تھا۔ یہ گینگ مہاجرین کو لیبیا کے ذریعے یورپ سمندر کے راستے اسمگل کرتا تھا۔ ملزم سے تفتیش جاری ہے اور دیگر کارندوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ چین نے اپنا پہلا انسان بردار چاند مشن لینڈ وے کامیابی سے ٹیسٹ کر لیا، جو خلا بازوں کو چاند پر لے جانے، رہائش، توانائی اور ڈیٹا ٹرانسمیشن کا مرکز ہوگا۔ تجربہ ہبئی صوبے میں چاند جیسا ماحول بنا کر کیا گیا، جس میں لینڈرز کے چڑھنے اور اترنے کے تمام مراحل کا جائزہ لیا گیا۔ یہ ٹیسٹ انسان بردار مشن کی تیاری کا اہم سنگ میل قرار دیا گیا۔ چین 2030 سے پہلے انسان کو چاند پر بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا، جبکہ ناسا 2027 میں اپنا آرٹمس مشن بھیجے گا۔ چین اور روس 2035 تک چاند پر نیوکلیئر ری ایکٹر سمیت بین الاقوامی تحقیقاتی اسٹیشن بھی قائم کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں بڑا سیاسی جھٹکا لگا ہے۔ عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ سرتاج گل پارلیمانی لیڈر اور احمد چٹھا ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے عہدوں سے بھی فارغ کر دیے گئے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے قواعد کے مطابق ایوان کو ارکان کی نااہلی سے آگاہ کیا، جس کے بعد اپوزیشن لیڈر کے انتخاب کے لیے مشاورت دوبارہ شروع ہو گئی۔ پی ٹی آئی سے اپوزیشن لیڈر کا چیمبر بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ عمر ایوب کو پبلک اکاؤنٹ اور فائنانس کمیٹی سے بھی نکال دیا گیا ہے، جبکہ نااہل 7 ارکان سے قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت بھی واپس لے لی گئی ہے۔ فرانس کے جنوبی جنگلات میں لگی شدید ترین آگ 17,000 ہیکٹر تک پھیل گئی ہے، جس میں ایک خاتون سمیت 13 افراد ہلاک اور 11 فائر فائٹرز زخمی ہوئے، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ فرانس کی 75 سالہ تاریخ کی بدترین آگ قرار دی جا رہی ہے، جسے بجھانے میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ 2000 فائر فائٹرز اور 500 گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ ماسکو میں یو اے ای کے صدر سے ملاقات کے بعد ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ کئی دوست ممالک ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی ملاقات کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ملاقات متحدہ عرب امارات میں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات باہمی مفادات کی بنیاد پر ہوگی۔ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر 8 اگست تک یوکرین میں امن معاہدہ نہ ہوا تو روس پر نئی پابندیاں لگیں گی۔